السلام علیکم شیخ صاحب، جی کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی، ہم آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے، آپ آگے بات کریں، کیا حال ہے؟ ٹھیک یہ ہے؟ سلام کا جواب نہیں دینا چاہ رہے، چلیں ٹھیک ہے بھائی۔ وقولوا للناس حسنا، قرآن فرماتا ہے لوگوں سے اچھی طرح بات کرو، للناس سے، چاہے وہ کافر بھی ہیں ان سے اچھی طرح بات کرو۔ اب بولے بھائی کس لیے ادھر آئے ہو؟ سلام کا جواب جی تو نہیں دے رہے ہیں، کس لیے تشریف لائیں؟ جی، حسن اللہ یاری صاحب، چشمہ آپ لگا کے اپنے بیانات میں اکثر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتے ہیں ہم، کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک آیت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان کی شان میں کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی۔ ہم نے نہیں کہا بھائی کہ ان کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، ان کے مذمت میں بہت سارے آیات ہیں قرآن مجید میں۔ آپ نے اپنے ایک بیان میں یہ قرآن کہا ہے مجید میں کہ جناب جتنے مذمت کے آیات ہیں، مذمت کے آیات ہیں وہ ان کے لیے، چاہے وہ بظاہر یہود و نصارا کے لیے ہو، حقیقت میں وہی مراد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کے کتب میں اب میرا آپ سے کچھ سوالات ہیں۔ کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نزدیک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہو گیا بھائی؟ مولوی حضرات ان کا جو ہیلپ کر رہے ہیں ان کے کیمرے کے ساتھ نہ کھیلو۔ جی ہاں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ وہ اسی طرح مسلمان تھے مستند جیسا کتب سے حوالہ دیں آپ۔ جیسے ابی ابن عبداللہ ابن ابی ابن سلول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسلمان تھے، اسی طرح دلائل بیان کریں۔ ابو بکر بھی، اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں۔ ایک دلیل میں، اچھا میری بات نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ میں اس کی دلیل آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کی اپنی کتب سے مجھے کتاب نکالنے دو، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جو بقیہ بھی علماء دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی دلائل کو دیکھ لیں اور اسی دلائل کی روح سے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کے علماء نے خود اذعان کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کبھی خلیفہ نہیں بنایا ہے۔ اور آپ کے اپنی کتب میں بری پڑی ہے کہ ابو بکر، عمر نے خود کہا کہ ابو بکر کا بیعت فلتا ہے۔ آپ کی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ جب وہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں آیا تھا تو انصار کہہ رہے تھے کہ ہم خلیفہ بنیں گے، اس نے کہا کہ نہیں آپ خلیفہ نہ بنیں کیونکہ ہم قریش میں سے ہیں، آپ کو عرب جو ہے غیر قریش کو نہیں مانیں گے۔ پھر اس نے وہی پہ کہا تھا کہ کوئی ابو عبید جراح سے بیعت کرے یا عمر سے بیعت کرے۔ اور پھر آپ کے اعلام یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب غایت المرام فی علم الکلام تالیف سیف العامدی، یہاں پر وَأَمَّا مُعْتَقَدُ صفحہ نمبر 274 مُعْتَقَدُ اہل الحق من اہل السنہ و اصحاب الحدیث، اہل حق جو اصحاب اہل سنت ہیں، اصحاب حدیث ہیں، یعنی اشاعرہ، ماتریدیہ اور محدثین، فَهُوَ أَنَّ التَّعْيِينَ غَيْرُ ثَابِتٍ بِالنَّص، کسی کی تعین نص پہ ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ تو جب آپ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت نص کے ساتھ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا، صحابہ نے اس کو خلیفہ کہہ کر اس کے ساتھ بیعت کی، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس نے بعد میں عمر کو بھی اپنے بعد کے لیے خلیفہ بنایا، اس نے مسلمین کے امامت کا عہدہ سنبھال لیا۔ جب اس کے خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے تو اسی کو تو کہتے ہیں بدعت، اور بدعتی مسلمان نہیں ہوتا۔ میں اس کے دلائل آپ کی کتابوں سے ذکر کروں گا، مجھے ایک منٹ دے دو تاکہ میں اس کے دلائل بھی آپ کی کتب ہی سے ذکر کروں۔ دیکھیں یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 818 میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیں، حدیث نمبر ہے 4625۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ انه يجاء برجال من امتی فيؤخذ بهم ذات الشمال، روز قیامت میرے امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے حوض کوثر پر اور ان کو ذات الشمال جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ میرے صحابہ ہیں، تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں۔ اللہ کہے گا ان ہؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، یہ لوگ مرتد ہیں، آپ کے یہ صحابہ مرتد ہیں آپ کی وفات کی وجہ سے۔ تو صحابہ مرتد ہیں آپ کی وفات کے وجہ سے نہیں، آپ کی وفات کے بعد۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بدعت فی الدین ہے، بدعت فی الدین ہے۔ اور سب سے بڑا بدعت کیا ہے؟ یہ خود کہتا ہے ابو بکر کی خلافت کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کا نص نہیں ہے۔ جب نص نہیں ہے نا تو اس کو کس نے امام بنایا؟
اللہ تو نہیں بنایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا. بدعت اسی کو کہتے ہیں. اور پیغمبر نے خود آپ کی کتابوں میں بڑی پڑھی ہیں کہ صحابہ کو جہنم لے کے جایا جائے گا. میں تو کہوں گا کہ یہ میرے صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں اور یہ مرتد ہیں. تو پتہ چلا جن صحابہ نے دین میں بدعت داخل کی وہ مرتد ہیں. اور سب بڑا صحابہ میں سب سے بڑا بدعت کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت ہے. جب تمہارا اجماع ہے کہ اس کی خلافت پر نص نہیں. اب جواب دے دو بھائی. حسن اللہ یاری صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کی بات کو تسلی سے سنا ہے. آپ نے میری بات کو ٹوکنا نہیں اور کاٹنا نہیں ہے، اور جتنا ٹائم آپ نے لیا ہے اسی طرح میں بھی اپنا ٹائم دوں گا آپ کو، اور آپ دلائل کو تسلی سے سننا ہے، درمیان میں کال نہیں کاٹنی. آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام معاذ اللہ مرتد ہیں، جبکہ آپ نے بخاری کی جو حدیث پاک بیان کی آپ نے تو اس کی سند ہی بیان نہیں کی کہ اس کی سند کیا ہے. جبکہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر کتنے منٹ لینا چاہتے ہیں تاکہ میں ٹائمر لگا دوں؟ او بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے. نام کیا آپ کا؟ نمبر ہے او میاں نام کیا آپ کا؟ نام تو بتائیں اپنا پہلے. مولوی صاحب نام کیا آپ کا؟ جی حدیث نمبر 3 اور نام کیا ہے آپ کا؟ نام کیا آپ کا؟ بخاری کی حدیث پاک ہے. نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام عبید الرسول. عبید الرسول. اچھا عبید الرسول صاحب کتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں آپ تاکہ میں ٹائمر لگا دوں؟ میں نے 6-7 منٹ لیے تھے، زیادہ تو نہیں لیا تھا نا میں نے. آپ بھی 7 منٹ لے لو. لگا لیں 10 7 منٹ لے لو. 7 میں نے 7 منٹ نہیں لیے تھے، تم 7 منٹ لے لو. چلو بسم اللہ لگا دی. شروع کرو. شروع کرو عبید صاحب. ٹھیک ہے میں 7 منٹ لیتا ہوں. آپ نے بخاری شریف کی حدیث پاک بیان کی جبکہ اس کی آپ نے سند بیان نہیں کی. اب بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3655 پہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنخير ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم. یحییٰ بن سعید اذناف حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے درمیان جب کسی کو فضیلت دیتے تھے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتے تھے. اب یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر 3655 ہے. اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں کسی جگہ بھی صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے استدلال کا جواب دینا. میرے استدلال کا جواب دینا. میرے استدلال کا جواب دینا. جی آپ نے جو استدلال کیا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہ وہ سچ شریف لائے نے 21. اپنے مفسرین نے اس آیہ کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ تفسیر مجمع البیان کی جلد نمبر 8 پہ ہے کہ جو صدق لے کر آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس نے حضور علیہ السلام کے صدق کی تصدیق کی ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اسی طرح آپ تفسیر کبوت ذکر کرتے ہیں جب تقریر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ فالذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صدق لے کر آئے وہ علیہ السلام ہے، والذی صدق بہ ہوا ابو بکر اور جس نے اس صدق کی تصدیق کی وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہذا القول مروی عن علی بن ابی طالب علیہ السلام اور یہ قول جناب علی طالب علیہ السلام سے مروی ہے. حضرت علی المرتضی فرما رہے ہیں، حضرت علی المرتضی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو خود بیان کر رہے ہیں. یہ تفسیر الجامع الاحکام القرآن تفسیر قرطبی اس کی جلد نمبر 15 کے اندر موجود ہے. اسی آیہ کریمہ کے تحت والذی جاء بالصدق کہ جو صدق لے کر آئے وہ علیہ السلام ہے، اور جس نے صدق کی تصدیق کی وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی
عنہ ہیں۔ حسن اللہ یاری صاحب، میں آپ کو یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اسی طرح مسلمان تھے جیسے عبداللہ بن ابی مسلمان تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ نہیں آپ پڑھی نے ہے، اس بات کا جواب ہماری مستند اور معروف کتابوں سے دینا ہے، کیونکہ آپ نماز کی نہیں پڑھی۔ کتابیں ہمارے نزدیک معتبر نہیں، اور پھر ہم آپ کو اپنی کتابوں سے، آپ کی اپنی کتابوں سے دکھائیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے خلیفہ اور جو خلیفہ بلا فصل ہیں وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ختم ہے آپ کی باتیں؟ آپ ساکت ہو جی گئے؟ کریں بات آپ۔ اچھی جی بات جی ہے، اب باتیں میری ختم ہیں۔ ہاں اپنا اب میری باری ہے۔ شروع کریں۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، ہمارا استدلال کیا تھا؟ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، ان لوگوں کا اجماع ہے، یہ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ کہ اگر کوئی چیز اس پہ نص نہیں ہے، اس کو شریعت میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں بدعت۔ تیسرا ہمارا مقدمہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کے صحابہ جہنمی ہوں گے، قیامت کے دن ان کو جہنم لے کے جایا جائے گا۔ پیغمبر کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، اللہ کہے گا کہ انہوں نے دین میں آپ کے بعد دین میں بدعت داخل کی ہے، انہم لن یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، جو ہی آپ کی وفات ہو گئی ہے یہ لوگ دین سے پھر گئے ہیں، مرتد ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ یہ صحابہ جن کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ یہ جہنم لے کے جائے جائیں گے، یہ مرتد ہیں۔ ان کا وجہ ارتداد کیا ہے؟ ان کا وجہ ارتداد بدعت فی الدین ہے۔ سب سے بڑا بدعت صحابہ کا کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کی خلافت ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ ابو بکر کی خلافت ثابت کرتا ہے نا، میں نے تو ان کی اپنی کتابوں سے دکھا دیا، میں نے خود بخاری کا حوالہ دیا کہ عمر نے خود کہا کہ ابو بکر کا بیعت فلتا ہے، اس کی خلافت بدعت ہے۔ جس کو تم خلیفہ اول سمجھتے ہو نا، اس کی خلافت ہی اس کی عدم اسلام کی دلیل ہے۔ پیغمبر نے جب خبر دی ہے کہ میرے صحابہ مرتد ہوں گے، وجہ ارتداد بدعت ہوگا۔ سب سے بڑا بدعت کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ انہوں نے جو دلائل لے کے آئے ہیں، ایک بخاری کی حدیث نمبر 3655 ہے، اس میں کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صحابہ کے درمیان قیاس کرتے تھے کہ افضل کون ہے، پھر کہتے تھے پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے۔ اور یہ عبداللہ ابن عمر کے اس کے بھی عدم اسلام، عدم ایمان پہ دلالت کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث تو متواتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اور عبداللہ ابن عمر نے یہ تو نہیں کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ میرے بعد سب سے افضل پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ کہا کہ ہم آپس میں یہ فیصلہ کرتے تھے نا۔ تو پتہ یہ چلا ہو میرے عزیز، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور بھائی موسیٰ کے امت میں کوئی تھا ہارون سے افضل؟ کہ کوئی کہہ دے پہلے نمبر پہ فلانی، دوسرے نمبر پہ فلانی، تیسرے نمبر پہ فلانی، اور اس میں ہارون کا حساب ہی نہ ہو۔ اور بھائی اگر کوئی یہ کہہ دے تو لازمی بات ہے کہ وہ کافر ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے امت میں کسی کو مجال ہی نہیں ہے کہ وہ ہارون علیہ السلام پہ افضل ہو، ہارون سے زیادہ عالم ہو، ہارون سے زیادہ اتقا ہو، ہارون سے زیادہ صاحب عمل صالح ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ آپ نے جو حدیث عبداللہ ابن عمر کے صفائی کے جانب سے نقل کیا، پہلے تو آپ کی اپنی کتابوں سے ہم پہ حجت نہیں۔ دوسری بات ہے عبداللہ ابن عمر کے ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنی باپ کی طرف بھی منکر رسالت تھے، منکر قرآن تھے، وَإِلَّا جو قرآن کو مانتا ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ امت موسوی میں حضرت ہارون علیہ السلام سے کوئی افضل ہو، اسی طرح انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اچھا، پھر انہوں نے تفسیر مجمع البیان سے ذکر کیا بھائی، او بھائی یہ تفسیر مجمع البیان ہے، اب یہ ڈرامے بند کرو اپنا۔ مجمع البیان میں کیا لکھا ہے عزیزو؟ مجمع البیان یہ جلد نمبر 1 ہے، مصنف اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وَعَلَمْ أَنَّ الْخَبَرَ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن الائمة القائمین مقامہ، اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے بھی خبر ثابت ہے، ان تفسیر القرآن لا يجوز الا بالاثر الصحیح والنص الصریح، کہ تفسیر قرآن صرف اور صرف اثر صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، اور ضعیف حدیث کے ساتھ کوئی تفسیر قرآن ہوتی نہیں۔ اب یہ جب پتہ چلا تو آتے ہیں جس آیت کا آپ نے تلاوت کیا، یہ جلد نمبر 8 ہے، چاپ دار المرتضی، تفسیر مجمع البیان، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو صدق لے کے آیا ہے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی ہے یہی ہی متقین ہے۔ اچھا، اس کے متعلق بہت سارے اقوال نقل کرتے ہیں۔ وقیل الذی جاء بالصدق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصدق به ابو بکر، یہ کہا گیا ہے، یہ صیغہ تمریز کے ساتھ، تضعیف کے ساتھ، ایک ضعیف قول یہ ہے کہ جو صدق لے کے آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس نے تصدیق کی وہ ابو بکر ہے۔ یہ ابو عالیہ اور کلبی کا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صدق لانے والے انبیاء اور تصدیق کرنے والے اس کے اتباع ہیں، یہ عطا اور ربی کا قول۔ یہ بہت سارے اقوال نقل کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے وقیل الذی جاء بالصدق محمد وصدق به علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس کے بعد یہ قول نقل کرتا ہے کہ قول یہ ہے کہ جس نے صدق لے کے آیا وہ پیغمبر ہے، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ کون ہے؟ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ مجاہد کا ہے، ضحاک نے بھی ابن عباس سے نقل کیا، وهو المروی عن ائمة الهدى من آل محمد علیہ السلام۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نا۔ اور بھائی وہ جب ایک تمریز کے ساتھ ایک قول نقل کرتا ہے اور اس کو مانتا نہیں ہے اور یہ کہتا ہے یہ ابو العالیہ اور کلبی کا قول ہے، تو تم کیوں کہتے ہو کہ وہ شیعوں کا عقیدہ ہے؟ شیعوں کے کتب میں تو مخالفین کے اقوال نقل ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب ان کا یہ سوال کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ کہتے ہیں اس کو ہمارے کتابوں سے ثابت کرو۔ اس شخص کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ منفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا، اور بھائی کسی نے کسی کے پیچھے کسی نے فعل انجام نہیں دیا، اس کے لیے یہ کسی کتاب سے ثابت ہو نہیں۔ دلیل ہمیشہ اس بات کے لیے ہوتی ہے، نفی کے لیے اس بات دلیل نہیں ہوتی۔ ابھی میں سے آپ کے کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سفید امامہ اور کالا لباس پہنا، اس کو تم اس کی دلیل لاؤ کہ اس نے کبھی یہ نہیں پہنا، کوئی دلیل نہیں لا سکتے تم۔ سفید امامہ ہو اور مثلا ریڈ شرٹ ہو ساتھ، ریڈ شرٹ کبھی انہوں نے نہیں پہنا، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی اس کمبینیشن کو نہیں پہنا، ٹھیک ہے نا۔ نفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا، اس بات کے لیے دلیل لایا جاتا ہے۔ یہ مجھ سے اس شخص کی نادانی کا آپ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کہتا ہے منفی کے لیے دلیل لاؤ، تم ثابت کرو کہ مثلا تم نے کبھی چکن کڑھائی نہیں کھائی ہے زندگی میں، کیسے انسان دلیل لا سکتا ہے منفی پہ؟ تو تمہیں پتہ، تم اگر استدلال کے گلی سے بھی گزرے ہوتے ہیں نا، تمہیں پتہ ہوتا کہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی۔ اچھا، تو بہرحال ابو بکر الحمدللہ بالکل کلین بورڈ ہے بھائی، اس نے دلیل، ہم نے اس کے لیے اسپیسیفک خاص دلیل لایا کہ کیوں ابو بکر غیر مسلم ہے، ان کے اپنے کتاب سے کہ صحابہ کی بہت بڑی تعداد ہے جہنمی ہوں گے، وہ مرتد ہوں گے۔ وجہ ارتداد کیا؟ بدعت فی الدین ہے۔ ابو بکر کی خلافت بدعت فی الدین ہے۔ جنہوں نے ابو بکر خود جو خلیفہ بن گیا اور جنہوں نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، اس کی خلافت کی تصدیق کی، وہ سب کے سب اس دائرے میں آ جاتے ہیں جنہوں نے دین میں بدعت داخل کی۔ ان کی اپنی کتاب سے میں نے ثابت کیا۔ اگر یہ کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت شرعی ہے، وہ جب تم خود ہی کہتے ہو کہ اس کی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے، تو ختم ہے بات۔ بہرحال میں نے کوئی 7 منٹ لے لیے ہیں بھائی، اب اس کو آخری موقع دیتے ہیں، اس دلیل کا جواب دے دے، وَإِلَّا یہ بالکل بورڈ ہو چکا ہے بھائی، کلین آؤٹ ہے۔ اب یہ تو کبھی زبان سے تو نہیں کہا کہ ابو بکر غیر مسلم تھا، لیکن ثابت ہو چکا ہے نا۔ جب دلیل سے ثابت نہیں کر سکتا تو ہم دلیل کفر اس کا رد کرو بھائی۔ مولوی صاحب، اوے عبید الرسول، یا اللہ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن خاص الرحیم۔ دلیل ہم نے دی ہے، ادھر ادھر نہیں جانا بھائی، دلیل ہم نے جو دی ہے اس کو رد کرو۔ آپ بات سنیے، ہاں سن رہے ہیں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے بعد مہاجرین و انصار نے جس کو بھی خلیفہ مقرر کیا، اب مہاجرین و انصار نے کسی کافر کو معاذ اللہ خلیفہ تو مقرر نہیں نہ کیا ہوگا، یقیناً جس کو بھی خلیفہ مقرر کیا ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ آپ کی غیر مسلم، غیر ہمارا عقیدہ یہی ہے، غیر مسلم کو بنایا، غیر مسلم کو بنایا ہے۔ ہاں۔ کمی کے صفحہ نمبر 155 پہ لکھا ہے لِأَبِي بَكْرٍ وَاسْتَقَامَ لَهُ الْأَمْرُ عَلَى جَمِيعِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام مہاجرین و انصار کے حاکم مقرر ہوئے۔ مہاجرین و انصار صحابہ کے حاکم مقرر ہوئے۔ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل نہیں تھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں تھے، تو پھر صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا تھا؟ نہیں غلط کیا نا، غلط کیا ہے، دین میں بدعت لایا ہے صحابہ نے۔ یاری صاحب آپ بات سنیں، میں نے آپ کی بات کاٹی نہیں، آپ کی بات کو تسلی سے سنا ہے۔ برائے کرم آپ میری بات کو سنیں۔ اور صحابہ حجت نہیں ہے کہ صحابہ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ صحابہ جب خود پیغمبر نے کہہ دیا کہ یہ جہنم میں ارتداد کی وجہ سے جائیں گے، شوق
وقت ہے بات کرنے کا تو پھر آپ آمنے سامنے بات کر لیا کریں. آپ لائیو آپ اس طرح شور شرابہ کرتے ہیں تو آپ سامنے حضرت آ کے بات کریں. آپ ہمیں بتائیں آپ بیرون ملک کس جگہ میں رہتے ہیں, ہم آپ کے پاس ادھر آ جاتے ہیں, آمنے سامنے اب بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. جناب اگر اس آپ طرح پہلے کو کوئی مسئلہ پیش آتا اصول ہے. مناظرہ سیکھ لیں, بعد میں ہمیں نصیحت کریں. اصول مناظرہ آپ کو دلیل لانا اصول چاہیے. مناظرہ کا نہیں پتا. میں اچھا آپ کو عرض پتہ, یہ چلو آپ کر بات رہا کرو. ہوں کہ چلو میں اصول ٹائمر مناظرہ کا دوبارہ یہ لگا دیتا طریقہ ہوں. نہیں, ٹائمر شروع, زیرو اصول سے شروع کر دیا. مناظرہ کا یہ بولو. طریقہ نہیں کہ ایک مابین مخالف جو بول رہا ہو تو اس کے لیے بولنا ضروری نہیں دوسرے کے لیے. آپ چلو بولو. اپنا بولنا بند کیجئے, میری بات سنیے گا. اوکے اللہ جناب. تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے, لیستخلفنہم فی الارض, کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا. کما استخلف الذین من قبلہم, جیسی ان سے پہلوں کو دی. اب اس آیہ کریمہ کے تحت مفسرین کرام لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاً 13 سال مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرمائی اور صحابہ کرام نے کفار کی تکلیفیں برداشت کی. مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو کفار مکہ نے یہاں بھی مسلمانوں کو چین سے نہ بیٹھنے دیا. جب صحابہ کرام ہر وقت خطرے میں رہتے تھے تو اس وقت ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا کبھی ایسا وقت بھی آئے گا جب ہم کو امن ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا. ادھر خلافت سے مراد نیابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب کون ہے. آپ کی کتاب احتجاج طبرسی میں ہے, احتجاج طبرسی کے صفحہ نمبر 260 پہ لکھا ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الخلافت من بعد 30 سنة وسیرها موقوفة على اعمار هذه الاربعہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال تک قائم رہے گی اور اس خلافت کو ان 4 وزراء یعنی ابو بکر و عمر و علی پر موقوف کیا ہے. آپ کے اپنے مولوی نے اس کتاب میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود امت مصطفیٰ کو یہ تعلیم دی ہے کہ میرے بعد اگر کسی کو وزیر بنانا ہے تو سب سے پہلے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانا ہے, کہ میرے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے خلیفہ ہیں. احتجاج طبرسی کی یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اسی طرح آپ کی اپنی کتاب آثار حیدری میں ہے کہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے. اب ادھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی, یہ آثار حیدری کا صفحہ نمبر 320 ہے کہ مصنف کون ہے اس رسول کا؟ خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے. تو آپ کے عالم دین نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. اب اس کتاب میں بھی آپ کے عالم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر بھی کہا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امت مصطفیٰ کا خلیفہ بھی مانا ہے. صفحہ نمبر 321 پہ لکھا ہے ابو بکر بن قحافہ امام ہے اور وہ اس شخص کا امام ہے جو اس کا پیروکار ہو. تو آپ کے اپنے مولوی نے تو اقرار کر دیا ہے حسن اللہ یاری صاحب. مولوی کون ہے, کیا نام ہے مولوی کا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ و انصار کے امام بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. اسی طرح آپ کے شان صدیق اکبر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. تو اب اس اتقا سے مراد
تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اتقا سے مراد ہوا افضل الخلق، کہ مخلوق میں جو سب سے افضل ہے، اور جو حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، المراد من هذه الآیہ ابو بکر، یہ آیت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح تفسیر خازن اور تفسیر قرطبی کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ اتقا سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب لباب النقول فی اسباب النزول کے اندر بھی لکھا ہے کہ اتقا والی ساری صورت اللہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل فرمائی ہے۔ حسن اللہ یاری صاحب، ہم نے آپ کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا بیان بھی آپ کی اپنی کتابوں سے دکھایا ہے کہ آپ کے اپنے علماء نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اقرار کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی اپنی کتاب احتجاج طبرسی میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو حضور علیہ السلام نے جب آسمانوں پر سیر کی تو لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر الصدیق، فقال سبحان اللہ۔ تو اب اس کے اندر بھی آپ کے اپنے مولوی نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہوں گے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، کیونکہ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر بھی حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا ذکر کیا ہے۔ حسن اللہ یاری صاحب، آپ یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نزدیک ان کی خلافت ثابت ہی نہیں، جبکہ آپ کے اپنی کتاب کا یہ ضمیمہ ہے میرے پاس، ترجمہ مقبول جو آپ کے مولوی نے کیا ہے، اس کے جو ضمیمے والی جلد ہے، جلد نمبر 2، اس کا صفحہ نمبر 598 پہ ہے اور 599 پہ ہے کہ جبریل میرے پاس من جانب اللہ یہ حکم لائے کہ ابو بکر بجائے ابو بکر کے عمر کو کس کتاب کو پڑھ رہے ہو بھائی؟ ان کی طرف بھیجو۔ حسن اللہ یاری صاحب میری بات مکمل سن جی، میری بات کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ تو کون سی کتاب پڑھ رہے ہو بھائی؟ کہ بس علی علیہ السلام کو او بھائی کس کتاب کو پڑھ رہے ہو؟ ویسے ہی ہدایتیں دی گئی جیسی ابو بکر و عمر کو دی گئی۔ اب کس کتاب کو پڑھ رہے ہو بھائی؟ کو علی المرتضیٰ دے رہے ہیں، شیر خدا دے رہے ہیں۔ جی آپ اپنی بھائی بات آگے کلیئر کریں۔ کس کتاب کو پڑھ رہے ہو آپ؟ کتاب کا نام تو لے لو، کس کتاب کو پڑھا ہے آپ نے؟ حسن اللہ یاری صاحب، میں آپ کو یہ کتاب مقبول جو آپ کے مولوی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، مقبول، اس کا مقبول ضمیمہ کون ہے بھائی؟ یہ دیکھیں، اس حوالے اس کے سے حوالہ یہ کون ہے دے رہا ہوں۔ مقبول؟ میں نہیں جانتا مقبول کو۔ اچھا بات، اس کے علاوہ اب سن میں نے لو۔ آپ کو اوکے سن لو بھائی، سن لو، ختم سن لو احتجاج مولوی طبرسی سے صاحب۔ میں نے آپ کو جناب صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دکھائی ہے جو آپ کے اپنے علماء کی لکھی ہوئی احتجاج طبرسی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ذرا پڑھیے، ہذا کتاب احتجاج طبرسی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو آثار حیدری کا حوالہ دیا ہے، یہ دیکھیں آثار حیدری بھی آپ کے اپنے ہی عالم دین کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے امام حسن عسکری کی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو دلائل پیش کیے، یہ تفسیر قرطبی الجامع الاحکام القرآن، اس کے صفحہ نمبر 256 کا حوالہ دیا والذی جاء بالصدق سے، یہ دیکھیے۔ اسی طرح اسی کتاب کی تفسیر قرطبی کے صفحہ نمبر، تفسیر قرطبی کی جلد نمبر 20 میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے مجھ سے مراد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی وہ شیعہ نہیں ہے، قرطبی شیعہ نہیں ہے بھائی۔ قرطبی جلد نمبر 20۔ قرطبی کو کیوں ادھر دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے؟ آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے؟ قرطبی شیعہ نہیں ہے جی، قرطبی نواسب میں سے ناصبی ہے۔ کون شیعہ نہیں ہے؟ قرطبی ناصبی ہے وہ۔ قرطبی، ہم قرطبی کا حوالہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں، ہم نے کیوں دے رہے ہیں؟ غلط دے رہے ہیں نا۔ او بھائی چپ کرو، ایک منٹ بیان کیا ہے۔ اوکے بھائی،
دیکھیں بھائی میرے محترم ناظرین، یہ شخص علمی لحاظ سے بالکل اس کا ہاتھ آری ہے، اور اس کو اس اصول مناظرہ بھی نہیں آتا، استدلال کرنے کا مناظرہ بھی نہیں آتا، استدلال کرنے کا اسلوب بھی نہیں آتا شخص کو۔ کہتا ہے تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ ابو بکر عمر جو ہے حاکم مقرر ہوا ہے۔ جی ہمیں پتہ ہے ابو بکر عمر حاکم مقرر ہوا ہے، ہم اس کا منکر نہیں ہے۔ ابو بکر عمر حاکم لیکن اللہ نے اس کو مقرر نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا، لوگوں نے اس کو مقرر کیا، کچھ لوگوں نے۔ اور یہ غیر شرعی کام اسی کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آپ داخل کریں کہ فلانا شخص جس کو اللہ اور رسول نے امام نہیں بنایا، اس کو کچھ لوگ آ کے امام بنا دیں۔ جس کو اللہ نے امام بنایا ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی نہ مانیں اور اپنی جانب سے ابو بکر کو آپ امام بنیں۔ بدعت اسی کو کہتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ معاویہ بھی حاکم مقرر ہو گئے، ہم مانتے ہیں کہ یزید بھی حاکم مقرر ہوا ہے، اور یزید سے بدتر بہت سارے لوگ حاکم مقرر ہوئے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ ابو بکر کی خلافت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شرعی دلیل لانا ہوگا، قرآن کی آیت یا کوئی حدیث، وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ اچھا، آپ کا یہ بات کہنا کہ صحابہ نے اس کو خلیفہ بنایا، تو صحابہ کسی کافر کو نہیں بنا سکتے۔ اور بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ میرے بعد میرے صحابہ کی بہت بڑی تعداد مرتد ہوں گے، اور اس کا وجہ ارتداد بھی کیا ہوگا؟ وجہ ارتداد بھی یہی ہوگا کہ وہ لوگ انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہوں گی۔ تو آپ صحابہ کے عمل کو آپ کیسے حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ صحابہ کوئی معصوم ہے، وہی لوگ جن کے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جہنم لے کے جائے جائیں گے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب البخاری، بخاری کی میں نے حدیث تو آپ کو دکھا دی، ایک مزید احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ انا فرتکم، کتاب الفتن، کتاب الحوض میں باب حوض نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا فرتکم علی الحوض، میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا۔ لیرفعن الی رجال منکم، کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے، میں ان کو اپنے پاس لانا چاہوں گا، وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے۔ میں کہوں گا کہ یا رب اصحابی، فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں انہوں نے دین میں ارتداد داخل کیا۔ تو آپ صحابہ کے عمل کو، کیونکہ صحابہ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، پر وہ پس یہ کام صحیح ہے، یہ آپ کی بات غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوئی عصمت کی دلیل تو نہیں دیا، فرمایا کہ یہ لوگ ان میں سے مرتد ہو جائیں گے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ ملاحظہ فرمائیے کہ وجہ ارتداد کیا ہے صحابہ کی، کیوں مرتد ہوں گے؟ کیونکہ یہ دین میں بدعت داخل کریں گے۔ یہ کتاب مسند احمد بن حنبل، ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال لأنا لفتنة بعضكم اخوف عندي من فتنة الدجال، آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا فتنہ میرے نزدیک دجال کے فتنے، صحابہ سے کہہ رہے ہیں، دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسناد صحیح علی شرط الشیخین۔ اور بھائی اور مولوی ادھر دیکھو، عبید الرسول، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو کیوں حجت کے طور پہ پیش کریں کہ انہوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنائے؟ تو پھر صحیح ہوگا نا، جو لوگ جن کا فتنہ دجال سے عظیم تر ہے۔ اچھا، یہ جن کا فتنہ دجال سے عظیم تر ہے، انہوں نے کیا کیا ہے عظیم؟ کون لوگ ہیں؟ یہ مسند احمد ابن حنبل جز الخامس والثلاثون، ملاحظہ فرمائیے، لغیر الدجال اخوفنی علی امتی قالها ثلاثا، دجال سے زیادہ بھی خطرناک موجود ہیں، دجال سے زیادہ ایسے ہیں جن کا فتنہ دجال کے فتنے سے خوفناک تر ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کون ہے جن کا دجال کے فتنے سے عظیم تر ہے؟ قال ائمۃ مذلین، ائمہ مذلین ہے، وہ امام جو جن کی امامت شرعی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو دیکھ لو، ان کے اپنی کتابیں ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث بہت اس طرح کا حدیث اور بھی ہیں۔ صحابہ مرتد ہو جائیں گے، وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعت داخل کریں گے۔ صحابہ میں سے ایسے ہیں جو دجال کے فتنے سے بھی ان کا فتنہ عظیم تر ہے، خوفناک تر ہے۔ وہ کون ہے؟ ان کی امامت جو جن کی امامت شرعی نہیں ہے۔ اور بھائی تم جب خود کہتے ہو تمہارا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہے ہی نہیں ہے، جب تمہارا اجماع، تو عمر نے خود کہا کہ اس کا بیعت فلتا ہے، تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اجماع کی دلیل بیان کریں، اجماع کی دلیل میں نے دکھا دیا، میں نے دلیل دکھا دی، میں نے سیف غامدی کی کتاب دکھا دی، آپ نے دیکھا نہیں تھا اس وقت، آپ کی کتابیں بڑی پڑی ہیں۔ اچھا، دوبارہ اس میں وقت ٹائم لگ جاتا ہے میرا، میں اپنا ٹائم اس میں نہیں لگا سکتا۔ اچھا، تو جب یہ پتہ چلا تو یہ پھر
صحابہ کے عمل کو آپ پیش کرتے ہیں. پھر اس بات میں شک کرنا کہ ابو بکر کیا مسلمان بھی تھا، بالکل اس کا جب ہم نے ثابت کیا کہ اس کے وہ وہی شخص ہے جس کا فتنہ دجال سے بھی عظیم تر ہے، یا ابو بکر عمر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ ائمہ مضلین ہیں. آپ خود کہتے ہو کہ ان کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. اچھا پھر دیکھیں تو صحابہ کے عمل کو آپ نہیں لا سکتے بھائی دلیل کے طور، کیونکہ صحابہ خود وہ جہنم جائیں گے کس وجہ سے؟ بدعت کی وجہ سے کہ وہ بدعتی ہیں. اچھا آپ نے کہا کہ کتاب احتجاج میں دیکھیں یہ کتنا، آپ نے جتنے حوالے دیے باطل حوالے دیے بھائی. کتنا کتاب کون سی کتاب اس نے بتایا؟ آثار حیدری. وہ کون کس کا کتاب ہے؟ میں نے ابھی آج پہلی دفعہ اس کا نام سن رہا ہوں. اگر آپ کوئی محقق ہوتے نا کسی معتبر شیعہ کتاب نقل کرتے اور آپ کے حوالے اس نے بھی یہی نہیں لکھا، آپ بھی یہ بھی جھوٹ پر پڑھ رہے ہو. اس نے آپ حوالے غلط دے رہے ہو. تم کچھ پڑھتے ہو، کچھ اپنے سے اضافہ کرتے ہو، آگے پیچھے سے کاٹتے ہو. میں اس کا دلیل پیش کرتا ہوں. آپ نے جو ابھی دلیل پیش کیا تھا نا ابھی کتاب ہے اس سے تفسیر تبرسی سے، وہ تو ثابت ہو گیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اچھا ابھی مزید اس کے جھوٹ مزید دیکھو عزیزو. اس نے کتاب احتجاج سے جو حوالہ دیا ہے نا، یہ احتجاج مشہور کتاب ہے مصادر میں سے، اس نے حوالہ جھوٹ غلط دیا. یہ کتاب احتجاج ہے. یہاں پہ ایک بہت لمبی حدیث ہے کہ سعد ابن عبداللہ قومی مشرف ہوتے ہیں امام عصر علیہ السلام کے بارگاہ میں، اور ان سے گفتگو ہوتی ہے. امام عصر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جماعت مخالفین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پہ گئے تھے اپنے سب سے زیادہ جس شخص کی فکر تھی کہ ان کا خلیفہ ہوگا اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. تو اس کے جواب میں امام عصر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کو اس لیے اس طرح کیوں نہیں کہتے؟ وَلَسْتُمْ تَقُولُونَ تم کیوں نہیں اس کے جواب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الخلاف من بعد 30 سنة وصيرها موقوفة على اعمار هؤلاء الاربع ابی بکر وعمر وعثمان وعلی. امام عصر علیہ السلام نے اس سعد بن عبداللہ کو کہہ دیا کہ تم ان سے اس طرح جواب کیوں نہیں دیتے کہ تم جماعت عمریہ کہتے ہو کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے، اور اس 30 سال کو تم تدویق دیتے ہو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی علیہ السلام کے اعمار پر. یہ جو تم نے تو غلط نقل کیا نا، تم نے فراڈ کیا ہی نہیں کیا. اس میں نقل قول ہے مخالفین کا، تم نے اس کو شیعہ حدیث کے طور پہ پیش کیا کہ یہ شیعہ ان کی اپنے کتاب میں یہ لکھا. حالانکہ امام عصر علیہ السلام اس سے موافقت نہیں کرتے، تو اس کو سکھاتے ہیں کہ تم اگر کہتے ہو کہ خلافت ان کے پاس 30 سال ہوگی، اور یہ 30 سال کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور امیر المومنین علیہ السلام کے اعمار ہیں. تو پیغمبر کو چاہیے تھا کہ چاروں کے چار کو لے کے جاتے نا. اگر آپ کا استدلال یہ ہے کہ پیغمبر کو فکر تھی کہ میرے خلیفے کی جان بچ جائے، انہوں نے تو چاروں کا کہا تھا آپ کے عقیدے کے مطابق، تو چاروں کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو ان کو چاروں کو غار میں لے کے جانا چاہیے تھا. وہ استدلال یہ ہو رہی ہے. تو آپ جو غلط حوالے دے رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں بار بار. اچھا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے متعلق وہ اس میں تو آپ نے کوئی حوالے تو پیش ہی نہیں کیا شیعہ کتب سے کہ اس سے مراد کون ہے. اس سے مراد ابو بکر ہیں. ہمارے کتاب میں یہ ہے، یہ کتاب تفسیر البرہان ہے، چاپ مؤسسۃ العالمی. دیکھیں یہ سورہ مبارکہ اللیل ہے، اس کے ذیل میں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ قال الليل في هذا الموضع الثاني يخشى أمير المؤمنين عليه السلام في دولته التي جرت عليه، وأمير المؤمنين عليه السلام يصبر في دولتهم حتى تنقضي. والليل یہ رات کی تاریکی، یہ رات کی ظلمت سے کیا مراد؟ یہ ابو بکر عمر کی خلافت ہے، یہ ابو بکر عمر کی خلافت ہے. ہمارے پاس جو حدیث ہے حضرت امام باقر علیہ السلام کی، وہ تو یہ ہے. کیوں صحیح طرح نہیں پڑھتے تم؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ کون سی حدیث میں ہے کہ بھلے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس سے مراد ابو بکر ہے؟ اس سے کوئی مراد ابو بکر نہیں ہے. یہ اور فرمایا ان ابی عبداللہ علیہ السلام واللیل اذا یغشی دولت ابلیس لعنہ اللہ. یہ ان کو ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس طرح کہا ہے. اب ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 307 میں نہیں ہو گیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. سن لو، قال ذاك امیر المؤمنین علیہ السلام وشیعته. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ہے. آپ دیکھیں ہمارے مصنف کتابوں میں اگر کوئی نقل قول ہے اس کو تم دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہو، تمہارے پاس دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ شخص دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کے ساتھ اس سے زیادہ ٹائم نہیں گزار سکتا. آپ کو میں نے بہت ٹائم دے دیا کہ آپ اس بات کو ثابت کریں کہ ابو بکر کی خلافت. اور سن لو بھائی، میری بات نہ کاٹو. حسن اللہ صاحب ایک منٹ، آپ کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، آپ نے ٹائم اوپر لیا ہے.
میں ہم کوئی بات نہیں، ہم نے اب میرے ٹائم میں آپ کا بھی ٹائم ہو گیا، آپ کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، میرے ٹائم میں اور آپ کلین بول رہے ہیں بھائی۔ سکتے ہیں حسن اللہ یاری صاحب، میں نے دیکھیں بھائی، میں نے ابو بکر کا وجہ سنیے گا، سنوں گا، آپ میری بات ختم ہونے دو، سنوں گا۔ دیکھو بھائی صاحب، جی۔ میں نے ابو بکر کے عدم اسلام پہ بہت ہی واضح دلیل لائی ہے، اس کی خلافت ہے، میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں، اس کی خلافت غیر منصوص ہے۔ اس پہ ابو بکر کا اپنے جملے ہیں، میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اس نے سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا کہا تھا جو دلالت کرتی ہے اس کی خلافت غیر منصوص ہے۔ عمر کے اقوال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، آپ کے علماء کے اجماع پیش کیے، اس کی خلافت غیر منصوص ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی، یہی کافی ہوتی بھائی، ایک غیر صاحب بدعت جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، صاحب بدعت جہنمی ہوتا ہے، کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ یہ جہنمی ہے، یہ کافی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم نے آپ کو دلیل دے دی کہ بھائی جب اس شخص نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلایا ہے، اس نے آ کے مسند امامت پہ قبضہ کیا ہے، اس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ مرتد ہو جائیں گے، جہنم لے کے جائے جائیں گے، ان کا وجہ ارتداد بدعت ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ابو بکری ہیں، یہ ان سے مراد ابو بکر ہی ہے اور عمر ہی ہے۔ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا، ختم بات ہے، آپ کلین بولڈ ہیں۔ کفر کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے، آپ نے اس دلیل کا بالکل جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ اس دلیل کا تجزیہ کریں، اس کا منہ بمنہ جواب دے دیں اسپیسیفکلی، اور اس کا تو آپ دے نہیں سکتے، آپ ایسے ادھر ادھر سے جھوٹی باتیں نقل کر رہے ہیں۔ میں نے ثابت کیا نا ابھی، آپ نے کتاب احتجاج سے جھوٹ نقل کیا، کتاب مجمع البیان سے جھوٹ نقل کیا، وہ میں نے سب دکھا دیا، اس کا جواب دے دیں، بسم اللہ۔ اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے، دوسرے لوگ ادھر بہت منتظر ہیں۔ سب سے پہلے تو ناظرین کرام، حسن اللہ یاری صاحب نے، میں نے جو ان کو احتجاج تبرسی کے حوالہ دے کر جو دلائل دیے، انہوں نے میری ان باتوں کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ان سے میں نے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کے تحت وسیجنبها الاتقى کے تحت میں نے مفسرین کرام کی تفاسیر سے یہ بات ثابت کر کے حسن اللہ یاری صاحب کو دکھائی کہ یہ آیا کریمہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک منٹ سن لو، ایک منٹ سن لے میری بات، ایک منٹ اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں بنایا۔ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، اب میں سنوں گا، ایک منٹ بھائی، میں نے کتاب احتجاج سے جو مطالب، سن لے بھائی پلیز میری بات سن لے، میں سن لے پلیز۔ آپ کہتے ہیں میں نے کتاب احتجاج سے جواب نہیں دیا، کتاب احتجاج میں نے کھول کے دکھایا، میں نے پورے فقرے پڑھے ہیں، میں نے کیا پڑھا ہے آپ مجھے بتائیں، میں نے کیا پڑھا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے جواب نہیں دیا؟ حسن اللہ یاری صاحب، میں نے کیا بولا تھا؟ میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں، آپ نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا، میری بات سنیے گا۔ میں آپ کو دیکھیں ہمارے پاس فضول وقت نہیں ہے کہ جو بھی شخص پگڑی لگا کے لگا دے ادھر آ کے جھوٹ بولنا شروع کرے۔ میرا ٹائم نہ لیں آپ، میرا نہیں بھائی، آپ کا ٹائم ہی نہیں ہے، ہم نے آپ سے کوئی عالم کے طور پہ کوئی ٹائم شروع ہے، آپ میرے ٹائم میں، اور یہ کوئی رسمی مناظرہ نہیں ہے، یہ کوئی رسمی مناظرہ نہیں ہے، گفتگو چل رہا ہے ہمارے درمیان۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں بنایا۔ تفسیر قمی کے صفحہ اور بھائی بات سنو، کتاب احتجاج کے متعلق میں نے کیا کہا، میں نے کیا دکھایا، آپ کو سمجھ آئی ہے؟ میں نے جو دکھایا آپ کو سمجھ آئی ہے؟ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں بھائی، میں نے عبارت دکھائی ہے، یہ اس وقت سن نہیں رہے تھے بھائی صاحب۔ اب بھائی سن لیں، اب فضول بات کو کیوں مکمل ہونے دینا بھائی؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ سے ادھر بڑے فاضل لوگ بیٹھے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے خود خلیفہ بنایا، اب بھائی سن لو، آپ کو یہ بات دکھاتے ہیں، سن لو میرے بھائی، سن لو اچھی طرح سے کہ کتاب احتجاج کے متعلق میں پہلے آپ کو بتاؤں، کتاب احتجاج کی عبارت آپ نے خود احتجاج میں دیکھی ہے یا کسی نے اور نے آپ کو دکھایا ہے، کسی اور کا ریسرچ ہے؟ میں نے خود دیکھی ہے، میرے پاس پوری عبارت پڑھو، پوری عبارت پڑھو، اس میں پورا پیراگراف پڑھو، اس میں کیا لکھا ہے؟ آپ پڑھیں، آپ پڑھ لیں، آپ کو کتاب احتجاج میں یہ لکھا ہے میرے عزیزوں، سعد ابن عبداللہ قومی ایک بہت بڑے شیعہ محدث ہیں، وہ گئے تھے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس، اس کے کچھ سوالات تھے کیونکہ اس کا مناظرہ ہو رہا تھا کسی ناصبی کے ساتھ، سخت سوالات تھے، اس کو جواب سیکھنے کے لیے وہ گیا تھا امام علیہ السلام کے پاس۔ اس نے امام علیہ السلام نے کہا کہ میرے صاحبزادے امام عصر علیہ السلام سے پوچھو، تو اس نے امام عصر علیہ السلام سے سوال کیے، اس کے سوالات میں یہ ایک سوال یہی تھا، میں دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اس نے کہا کہ جماعت مخالفین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر سے پیار تھا، اس کے خلیفہ جانشین تھے، اسی لیے ان کو غار لے کے گئے تھے کیونکہ ان کی جان بچانا مقصود ہے، علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے،
ان کا جان چلی بھی جائے تو اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو امام عصر علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم نے اس کو اس طرح کیوں جواب نہیں دیا؟ تم خود کہتے ہو کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہے اور ان 30 سال کو تم تطبیق دیتے ہو مخالفین ابو بکر، عمر، عثمان اور امیر المومنین علیہ السلام کے اعمار پر. تو جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ چاروں کے چار میں نے خلیفہ ہیں، اگر آپ کا استدلال صحیح ہوتا کہ میں غار میں اس شخص کو لے کے جاؤں گا جو میرا خلیفہ، میرا نائب ہے میرے بعد، تو ان کو تو چاروں کے چار کو لے کے جانا چاہیے تھا. تو یہ جو بات ہے امام عصر علیہ السلام کے، اس بات کی تصدیق نہیں ہے کہ ابو بکر، عمر و عثمان واقعا خلفاء ہیں پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نقل قول ہے، ایک الزام ہے، جو مخالف کا عقیدہ یہی ہے، اس کے دلیل کے مطابق اس کو جواب دینا ہے. تو آپ اس کو اس طرح پیش کریں کہ شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے، دیکھو کہ اس کے امام نے کہا کہ ابو بکر، عمر تو خلیفہ، عثمان یہ تو خلیفہ ہیں، پیغمبر نے فرمایا خلفاء من بعدی 30 سنہ. تو آپ نے غلط نقل کیا ہے بھائی. اسی طرح آپ کے جتنے کوٹیشن ہیں سب کے سب غلط ہیں، آپ فل کوٹیشن تو نقل نہیں کرتے. جیسے آپ نے کتاب مجموع البیان سے نقل کی، میں نے دکھا دیا اس میں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس آیہ کے متعلق. وہ اس آیہ کے متعلق ائمہ ہدی علیہ السلام سے جو مروی ہے اس کو تو آپ نقل نہیں کرتے. زیادہ لوں گا، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. پہلے آپ میں اپنا ٹائم زیادہ لوں گا، پہلے آپ جا کے ریسرچ کرو بھائی. حسن اللہ یاری صاحب، میں اپنا ٹائم زیادہ لوں گا. سن لو بھائی، آپ اپنی بات مکمل کریں. آپ کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ ہے کہ ہم نے آپ کو 2 گھنٹے وقت ٹائم دینا؟ ہمارا کوئی معاہدہ ہے آپ سے؟ یہ معاہدے کی بات نہیں، آپ بات کو مکمل سنیں گے. اور بھائی آپ اس اہلیت نہیں رکھتے. آپ ایک شیوا ہے، آپ شروع سے اسی طرح کرتے آ رہے ہیں. اگر آپ کو اس طرح شوق ہے کال کاٹنے کا تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے پاس ادھر آ جاتے ہیں. بھائی صاحب، آپ کے پاس جب ہمارے پاس ثابت ہو چکا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ ہمیں جگہ بتائیں کس جگہ پہ رہتے ہیں، ہم ادھر آپ کے پاس آ کر بیٹھ کے اور بھائی اگر دیکھو میرے بھائی، ہم آپ سے اس لیے گفتگو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا علم ناقص ہے، آپ کی تحقیق ناقص ہے، اور آپ ایک بیمانہ آدمی ہیں، کوٹ صحیح نہیں کرتے کتب سے. حسن اللہ یاری صاحب، علم آپ نے میری آپ ناقص نقل کرتے ہیں، ناقص نقل کرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک جاہل آدمی جس نے پگڑی لگا دیا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں، اس کو بھی 2-3 گھنٹے ہم ٹائم دے دیں. یہ کہ ہمارے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. ہم آپ کو ٹائم دیں گے، 10 منٹ ٹائم دیں گے، جو مرضی کہنا ہے کہہ دو، اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا. اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے، کیونکہ آپ جو دلائل لا رہے ہیں، آپ کی تحقیق، آپ اپنی تحقیق کامل کریں. بھائی صاحب جواب نہیں دیں گے، کال ختم کریں گے. آپ کی جیل سے بھاگ رہے ہیں بھائی، ادھر میں نے وسیم صاحب کو وقت دیا. آپ بھاگ رہے ہیں نا. اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ بات مکمل سنیں. تم جو مرضی کہہ دینا بھائی، تم جو مرضی کہہ دینا کہ میں بھاگ رہا ہوں یا جو کہہ رہا ہوں. جب حسن اللہ یاری صاحب میری آپ بات سنیں، تفسیر قمی کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ فَإِنَّ أَنْتِ أَخْبَرْتُ بِهِ فَعَلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ أَجْمَعِينَ، کہ جو حدیث قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. اس آیہ کریمہ کے تحت تفسیر قمی کے صفحہ نمبر 376 پہ لکھا ہے کہ جس دن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی ان کے گھر، اس وقت وہاں حضرت ماریہ قبطیہ بھی موجود تھی. تو اتفاقاً سیدہ حفصہ کسی کام سے باہر گئیں تو حضور علیہ السلام نے قبطیہ سے صحبت فرمائی. تو جب سیدہ حفصہ کو اس بات کا علم، ناراضگی فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے گھر میں اور پھر میری باری میں ماریہ قبطیہ سے صحبت کیوں فرمائی؟ تو اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے سیدہ حفصہ کو راضی کرنے کے لیے یہ فرمایا، ایک تو میں نے ماریہ قبطیہ کو اپنے نفس پر حرام کیا، اور دوسرا میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اگر تو نے اس راز کو ظاہر کرنے کی کوشش کی تو تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا. سیدہ حفصہ نے عرض کی ٹھیک ہے. تو حضور علیہ السلام راز کی بات ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ فقال ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم بعدہ ابوک، میرے بعد بے شک خلیفہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور پھر ان کے بعد تیرے والد بزرگوار اس منصب پر فائز ہوں گے. آپ کی اپنی تفسیر قمی کے صفحہ نمبر 376 پورا پڑھو، آخر تک پڑھو، آخر تک روایت پڑھو، روایت آخر تک پڑھو، روایت آخر تک پڑھو. کا فرمان نقل
دیا ہے۔ روایت آپ آخر کہتے تک ہیں پڑھو، کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام صدیق ناقص اکبر کیوں رضی پڑھتے اللہ ہو؟ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں بنایا، تو اب میں خلافت صدیق اکبر کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا اپنا فرمان آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مناقب علامہ ابن شہر اشوب آپ کی جو کتاب ہے، اس کتاب میں حضرت علی کا یہ فرمان نقل ہے کہ حضرت علی نے فرمایا او بھائی کہ جو او بھائی مجھے تفسیر چننا قمی والی خلیفہ روایت اللہ آخر ہے، تک پڑھو، پر اللہ کی لعنت۔ تو حضرت تفسیر علی تو قمی والی خود روایت اپنے آخر آپ کو تک پڑھو۔ کیسا خلیفہ تسلیم کر رہے ہیں؟ آپ کس طرح جناب علی المرتضیٰ کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں؟ اسی طرح مسلم شریف کی کتاب فضائل الصحابہ کی حدیث نمبر 6057 میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی علالت کے دوران مجھے ہدایت کی کہ اپنے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلواؤ تاکہ میں انہیں کوئی تحریر لکھ کر دوں، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کوئی اور شخص خلافت کا آرزو مند ہو سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، حالانکہ اللہ تعالی اور اہل ایمان صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ کے طور پر قبول کریں گے۔ ادھر حضور علیہ السلام اپنی علالت کے باوجود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امت مصطفیٰ کے لیے خلیفہ مقرر اپنی ظاہری زندگی میں کر رہے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2084، ایک عورت آئی اور اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے متعلق کلام کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ آئے، دوسری مرتبہ آئے۔ تو اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیں اگر میں آپ کی بارگاہ میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دوبارہ آئے اور مجھے نہ پائے تو پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ تم اگر مجھے نہ پاؤ تو جناب اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جانا، اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ بلا فصل مقرر فرمایا تھا۔ اسی طرح نسائی شریف کی حدیث نمبر 780 میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو انسان نے کہا ہم میں سے ایک صاحب کو امام ہونا چاہیے اور مہاجرین میں سے ایک امیر ہونا چاہیے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے دریافت کیا تم نہیں جانتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ او بھائی یہ علیہ باتیں وسلم دیکھیں، نے جناب او بھائی صدیق یہ اکبر رضی باتیں، اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا تھا، تم میں سے کون شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقدم ہونے پر راضی ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے فرمایا ہم اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مقدم ہو۔ اسی طرح میرے پاس یہ کتاب اپنی اہل سنت کی سوائی کے محرقہ موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہے محرقہ نہیں ہے، محرقہ ہے، محرقہ نہیں محرقہ ہے بھائی۔ نے کہا کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خود فرما رہے ہیں کیوں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے؟ ایک منٹ بھائی آپ کیوں سا ٹائم ضائع کر رہے ہو سب کا؟ ہر دلیل سے پہلے اس کے کتاب کا نام لیتے ہیں، اس کی صحت ثابت کرتے ہیں۔ زبیر نے یہ کہہ دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی حیات میں ہی آپ کو لوگوں کی نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ تو جس ہستی کو حضور علیہ السلام اپنی ظاہری زندگی میں خود نماز پڑھانے کا حکم دے دے، وہ شخص کیسے مسلمان نہیں ہو سکتا؟ کیا حضور علیہ السلام کسی کافر کو کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ تم مصلی رسول پر کھڑے ہو کر امامت کرواؤ؟ اگر حضور علیہ السلام کافر کو کہہ رہے ہیں کہ تم مصلی رسول کی امامت کرواؤ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں کی ہے؟ جیسا کہ اسی کتاب میں صواعق المحرکہ میں ہے، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ بات حضرت ابو بکر حضرت عمر سے فرما رہے ہیں، تو آگے سے حضرت عمر نے کیا کہا کہ میری قوت آپ کی فضیلت کی معین و مددگار ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی۔ اسی طرح اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کو لوگوں میں سے کون زیادہ محبوب ہے، لوگوں میں سے حضور کو کون زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا عائشہ۔ میں نے کہا مردوں میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ تو فرمایا اس کا باپ۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ حسن اللہ یاری صاحب کون ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جس ہستی کو حضور اپنا محبوب بندہ سمجھے، اپنا محبوب ساتھی سمجھے، وہ ہستی کیسے حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل نہیں ہو سکتی؟ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص جنت کی طرف جھانکے گا تو اس کا چہرہ جنتیوں کو اس طرح روشن کر دے گا جیسے چاند اہل دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ اور ابو بکر و عمر ان لوگوں میں سے ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو حضور علیہ السلام تو خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا بھی ذکر فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ایک کتاب سے آپ کو میں احادیث دکھا رہا ہوں، جبکہ اس کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی مرویات علی المرتضی شرح خدا میں حضرت علی المرتضی شرح خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے خود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان بھی کیا ہے اور اپنے سے افضل بھی کہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امت مصطفیٰ میں سب سے افضل بعد الانبیاء بالتحقیق کہا ہے۔ اب اسی کتاب کی حدیث نمبر میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اور عمر کو جب حضور نے دیکھا تو فرمایا یہ دونوں سماع اور بصر کے مقام پر ہیں، یعنی جس طرح اللہ نے انبیاء کو سماعت اور بصارت کی طاقت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ جل وعلا نے ابو بکر و عمر کو حضور علیہ السلام کی پاس شرف صحابیت حاصل کرنے کی وجہ سے ان دونوں ہستیوں کو بھی سماعت و بصارت کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے 4 وزراء سے میری تائید فرمائی، 2 وزیر آسمان میں ہیں یعنی جبریل اور میکائیل، اور 2 وزیر اہل زمین میں ہیں یعنی ابو بکر و عمر۔ گویا کہ حضور علیہ السلام خود زمین میں اپنے وزراء کا ذکر کر رہے ہیں۔ حسن اللہ یاری صاحب، اگر حضور علیہ السلام کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں، یا آپ حضور علیہ السلام کی ان احادیث کو نہیں مانتے، تو اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محبوب بغیر وحی الہی کے بولتا ہی نہیں۔ تو گویا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو حضور نے اقرار کیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو حضور اوکے بھائی 10 منٹ ہو گئے آپ کے، کامل 10 منٹ ہو گئے آپ کے، ختم آپ کے بعد۔ اپنی طرف سے نہیں اوکے بھائی، بلکہ اللہ کے حکم سے عطا کی ہے۔ اوکے سن لو بھائی، سن لو، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اقدس میں بھی توہین لازم آئے گی کہ اللہ نے محبوب کو غلط بات بتا دی ہے معاذ اللہ۔ اوکے بھائی سن لو بھائی صاحب، سن لو بھائی سن لو، آپ کا کام ہے۔ اور بھائی 10 منٹ میں نے کہا تھا نا آپ کو دوں گا، میں نے آپ کو کہا تھا 10 منٹ دوں گا، میں نے 10 منٹ آپ کو دے دیے، 10 منٹ میں نے آپ کو دے دیے بھائی، آپ کی باتیں سن لی ہیں۔ اور آپ کے لیے میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ آپ اپنے شہر میں ادھر ہی جہاں آپ رہتے ہیں، ہمارا کوئی ناظر دیکھنے والا کوئی بچہ ہو، اس سے آپ مناظرہ کر لو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جب آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جب خصم کے لیے دلیل لاتے ہیں تو وہ پہلے اس دلیل کا کتاب مصدر ذکر کرتے ہیں، فلان کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کی صحت کی یہ دلیل ہے، اور پھر اس کا ہمارے بحث سے یہ ربط ہے، اس طرح میرے پوائنٹ کو ثابت کر دیتا ہے۔
آپ کا تو یہ کام تو نہیں ہے نا. آپ نے کتاب کتب شیعہ سے مثلا وہ تفسیر قمی سے پڑھی ہے کہ رسول اللہ لما تحرم ما حل اللہ لک سورہ تحریم. وہ حدیث میں نے بار بار آپ کو کہہ دیا کہ پوری طرح پڑھو, تم نے پوری طرح نہیں پڑھی. ان سب حدیث کا ہم بار بار جواب دے چکے ہیں. یہ نص علی الخلافہ نہیں ہے. اگر یہ نص علی الخلافہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے سامنے کہہ دیں کہ میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر ہے, اس کی طاعت کرو, یہ نص علی الخلافہ ہوتا ہے. اگر کسی اپنی عورت کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں اور تم کسی کو بتانا نہیں, اگر کسی کو بتاؤ گے تو تم پہ اللہ کی لعنت ہے, تو معلوم ہے کہ یہ نص علی الخلافہ نہیں ہے. یہ وصیت نہیں ہے کہ میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ ایک اخبار عن المغیبات ہے, آئندہ سے اخبار دینا ہے, خبر دینا ہے. اور اس میں وہ آگے تو آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ پھر ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہتے تھے تو حفصہ کو قسم نہیں دیتے کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم کسی کو نہیں بتانا, اگر تم نے بتایا تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے. وہ جا کر خود منبر پہ چڑھتے اور کہتے کہ ابو بکر میرا جانشین ہے. آپ نے کوئی ایسی, جب میں آپ کے اپنی کتابوں سے دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے اپنے اعلام دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلیفہ ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ آپ کی اپنی کتاب ہے, یہ صواعق المحرقہ, جس کتاب کا نام آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے, جز نمبر 1, یہ چھاپ دار الوطن ہے, صفحہ سن 1997 میں چھپی ہے کتاب, ملاحظہ فرمائیے. یہ وقال جمہور اہل السنہ والمعتزلہ والخوارج لم ينص على احد. جمہور اہل سنہ, معتزلہ اور خوارج نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نص کسی کی خلافت پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, نص کسی بات پہ نہیں ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے, یہ شرح مسلم قاضی عیاض یحسبی کیا ہے, جزء 6, ملاحظہ فرمائیے یہاں پر. یہ مسلم کی حدیث ہے کہ عمر نے کہا تھا اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يستخلف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. بلے وفیہ حجت بینہ, قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں, اس روایت میں حجت واضحہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لم ينص على خلافت ابی بکر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ان کا. وهو مذهب اہل السنت والجماعہ. بلے اہل سنت, یہ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے. اچھا, ملاحظہ فرمائیے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ کتاب صحیح مسلم بشرح النووی, یہاں پر بھی وَإِنْ أَتْرُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي. اگر عمر نے کہا تھا مرتے وقت, اگر میں کسی کو اپنا جانشین خلیفہ نہ بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو نہیں بنایا. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ, اس حدیث کا مطلب ہی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم ينص على خلیفۃ, کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. اچھا, وَهُوَ إِجْمَاعُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهِمْ, اور یہ اہل سنت اور غیر معتزلہ وغیرہ ان سب کا اجماع. ٹھیک ہے, اشاعرہ ماتوریدیہ سب کا اجماع. یہ کتاب المفہم لما اشکل من تخلیص کتاب مسلم تالیف ابو العباس القرطبی, جزء 6, کتاب چھپی ہے سن 1996 میں. وما ذکرناه من عدم النص على واحد بعينه هو مذهب جمهور اهل السنه من السلف والخلف لا على ابي بکر ولا على غیره. ہم نے کہا ہے کہ کسی کا نص, کسی کی خلافت پہ نص نہیں ہے. یہ جمہور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے. اب یہ آپ کا اجماع ہے, آپ کے اعلام نے اس بات پہ اعتراف کیا ہے, اور وہ خلیفہ بن گیا, خلیفہ بن گیا. اسی کو کہتے ہیں بدعت, اسی کو کہتے ہیں بدعت. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یہی دلیل ہے عدم اسلام کی. ٹھیک ہے نا, آپ جتنا جان ماریں اس کی خلافت کو آپ نص سے ثابت نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ اس کو نماز کا بولا, کہ اس کو نماز پڑھانے کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تم نماز پڑھو. اس کی نماز کو, اس کو اصل میں نماز سے ہٹایا گیا تھا. یہ کتاب ہے سنن ابی داود المکتبہ العصریہ, باب امامت البر والفاجر. بر و فاجر کی امامت صحیح ہے. الصلاة المکتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر. نماز واجب کسی کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں, چاہے وہ فاجر آدمی ہے اور کبائر بھی انجام دیتا ہو, یعنی وہ اہل بدعت میں سے بھی ہو, جو بھی جس طرح بھی ہے, لواط بھی کرتا ہو, جس طرح بھی ہو اس جائز ہے. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ
یہ کتاب المبسوط للسرخسی ہے، کتاب المبسوط لشمس الدین السرخسی، احناف کا سب سے بڑا فقہ کا کتاب یہی ہے۔ یہ جلد نمبر ہے 1، یہاں پر صفحہ نمبر 40 ہے۔ کہتے ہیں تقدیم الفاسق للامام جائز، نماز کے لیے فاسق کو آگے بڑھانا جائز ہے۔ اچھا، والصلاة خلف كل امام والصلاة على كل میت، وقال النبي صلى الله عليه وآله صلوا خلف كل بر وفاجر، ولأن الصحابة والتابعين كانوا لا يمتنعون من الاقتداء بالحجاج۔ صحابہ خود صحابہ حجاج کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاجر کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور حجاج کون تھا؟ حجاج کافر تھا، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا تھا، اس نے مذاق اڑایا تھا پیغمبر کا، آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ وغیرها مع انه افسق اہل زمانے، انه كان افسق اہل زمانے، وہ اپنے زمانے کا سب سے فاسق ترین شخص تھا۔ حسن بصری نے کہا لو جاء كل امة بخبيثاتها ونحن جئنا بأبي محمد لغلبناهم، اگر سب امت اپنے خبیث افراد کو لے کے آئیں اور ہم حجاج کو لے کے آئیں، ہم جیت جائیں گے، خباثت کا جیت ہم جیت جائیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ صحابہ نے کافر کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے۔ الفاصل فی الملل والاحواء والنحل تالیف ابن حزم، دیکھیں فی الصلاة خلف الفاسق، وذهبت الصحابة كلهم دون خلاف أحد منهم، وجميع فقهاء التابعين كلهم دون خلاف من أحد منهم۔ اسی طرح وہ فاسق کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُخْتَارِ فَكَانَ مُتَّهَمًا فِي دِينِهِ مَظْنُونًا بِهِ الْكُفْرِ، مختار نے کی تو تکفیر ہوئی ہے، اس کے پیچھے بھی صحابہ نے نماز پڑھی ہے، صحابہ نے نماز پڑھی ہے۔ ما تأخر احد من الصحابہ الذين ادركوا المختار، صحابہ نے جنہوں نے مختار کو دیکھا، مختار کے پیچھے نماز پڑھی، اور مختار آپ کے علماء نے ادعا نقل کیے، اس نے نبوت کا بھی ادعا کیا تھا۔ کافر کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر ابو بکر کے نماز کے متعلق میں عرض کروں میرے محترم ناظرین کہ وہ اس سے اس کا اسلام ثابت کرتے ہیں۔ ابو بکر نماز سے عزل ہوا ہے، یعنی فاسق کے پیچھے، مظنون الکفر کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی کو نماز سے ہٹایا گیا۔ یہ ملاحظہ فرمائیے کتاب صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے باب من اسمع التکبیر، باب من اسمع الناس تکبیر الامام، جو شخص تکبیر سناتا ہے، لوگوں کو تکبیر سناتا ہے۔ ابو بکر، اچھا عائشہ روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا ابو بکر فلیصلی، ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دے۔ قلت ان ابا بکر رجل اسیف ان یقم مقامک یبکی فلا یقدر علی القراء، میں نے کہا کہ ابو بکر تو بڑا نرم دل آدمی ہے، وہ اگر آپ کی جگہ کھڑا ہو جائے وہ رونا شروع کر دے گا اور نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ اور ابو بکر وہاں گیا تھا، نماز پڑھانا کیا تھا، اس نے رویا اور کچھ نہیں تھا، تو اس کی بات بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، فقال مروا ابا بکر فلیصلی، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دے۔ فقلت مثلہ، پھر میں نے یہی عذر کیا۔ تیسری اور چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کن صواحب یوسف، آپ کی مثال صاحب یوسف کی مثال ہے، یعنی مصر کی جو بری عورتیں، کافر عورتیں تھیں، آپ اسی طرح۔ مروا ابا بکر فلیصلی، ابو بکر سے کہہ دے کہ نماز پڑھے۔ فصلى وخرج النبي صلی اللہ علیہ وآلہ يهادى بین رجلین، ابو بکر نے نماز پڑھانا شروع کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے، دیکھا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، تو وہ خود چل نہیں سکتے تھے، پیغمبر اتنی شدید بیماری تھی، چلنا شروع کر دیا۔ دو آدمی اس کو اٹھا کے لے کے گئے، اور ان کے پیر مبارک کأنی انظر الیہ یخط برجلیہ الارض، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پیر مبارک، قدم ان سے اٹھائے نہیں جا رہے، اور ان کے پیر زمین پہ لکیر بناتی جا رہی ہے، دو پیر، دو قدم مبارک، یعنی اتنی شدید بیماری ہے۔ فلما رآہ ابو بکر ذهب يتأخر فاشار الیہ ان صلی، ابو بکر کو نے جب ان کو دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں تو ابو بکر ہٹنے لگا۔ دوسری حدیث میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 664 بخاری میں، کہ ابو بکر فاراد ابو بکر ان يتأخر فاومى الیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ان مکانک، ابو بکر ہٹنے لگے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی جگہ چلے جا، تو ابو بکر اپنی جگہ چلے گئے۔ اچھا، روایت تقریباً دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کو اب ترجمہ کریں گے تو ٹائم لگے گا۔ فتأخر ابو بکر، ابو بکر چلا گیا اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے نا۔ وقعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الی جنبہ وابو بکر یسمع الناس التکبیر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی ہے اور ابو بکر تکبیر سنا رہے تھے۔ ابو بکر کو امامت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزل فرمایا، یہ بہت واضح ہے۔ یہی روایت ملاحظہ فرمائیے تنویر الحوالک شرح موطأ مالک، عبد الرحمن سیوطی کی کتاب جز نمبر 1، یہاں پہ صفحہ نمبر 156 میں اسی روایت کو نقل کرتے ہیں
روایت کے ذیل میں فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت اسی جیسی ہے، کہ أن يتعرفون به ما كان النبي صلى الله عليه وآله يفعله لضعف صوته على أن يسمع الناس التكبير، تكبير الانتقال، فكان أبو بكر يسمعهم ذلك. ابو بکر کو نماز سے ہٹایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہی نماز جو خسرہ پڑھا سکتا ہے، فاجر، فاسق، مظنون الکفر پڑھا سکتا ہے، اسی سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو عزل کیا ہے. ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ابو بکر صرف تکبیر سنا رہا تھا، پیغمبر نے اس کو ہٹایا ہے. اور شدید بیماری کے باوجود دیکھیں، اگر ابو بکر کے امامت سے راضی ہوتے، اتنے شدید بیماری کے باوجود وہ کیوں آئے؟ اور عائشہ سے کیوں کہا کہ ان کن صواحب یوسف، آپ صاحب یوسف ہیں. آپ نے جو بقیہ باتیں نقل کی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کسی بڑھیا سے کہا کہ تم ابو بکر کے پاس چلی جانا وغیرہ وغیرہ، ان کو ہم جواب دینے کا اہل نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا. آپ میرے بھائی، میرے عزیز عبید الرسول صاحب، آپ پہلے اپنا تحقیق کامل کریں، مناظرہ کا اسٹائل سیکھیں، استدلال کرنے کا اسلوب سیکھیں. پھر ادھر میں آپ کا خادم ہوں، آپ سب کا خادم ہوں، میری ذمہ داری نہیں ہے کہ جس شخص کو استدلال کرنا نہیں آتا اس کو بھی میں 3 گھنٹے دے دوں نا، ٹائم 10 منٹ وہ تقریر کرے، 10 منٹ میں تقریر کروں، وہ میری بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح وہ گفتگو کا وہ ہمیں وہ پسند نہیں ہے، اور مناظرین پہ بھی یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے بھاگ گیا ہوں. دیکھیں، میں اس لیے آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ ابھی آپ کی تیاری نہیں ہے. آپ ابھی جا کے میری باتوں کو اچھی طرح سے سن لیں، اس کی تیاری کریں، اس کا توڑ سیکھ لیں، پھر آ جائیں، پھر آپ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی.